بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی پروفٹ سیریز کا پارٹ 4 شروع کریں گے، جس میں ہم حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بہت سارے پوتے اور پرپوتے تھے، جس کی وجہ سے آبادی بہت بڑھ گئی۔ ان میں سے کئی لوگ یمن جا کر بس گئے تھے، انہیں عاد کہا جاتا تھا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ جو لوگ وہاں بسے تھے وہ ارم کے وارث تھے، جو کہ نوح علیہ السلام کے پوتوں میں سے ایک تھے۔ ان لوگوں کو عاد کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ بہت لمبے، اونچے اور مضبوط تھے اور محنتی بھی۔ یہ اپنی کاریگری کے لیے بہت مشہور تھے، خاص طور پر خوبصورت عمارت بنانے کے لیے۔ عاد قبیلے کے لوگ شروع سے ہی امیر تھے۔ انہوں نے نزدیکی پہاڑ پہ اپنا ہنر دکھانے کے لیے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں۔ وہ اچھے مسلمان تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، لیکن کچھ وقت بعد شیطان نے انہیں گمراہ کیا۔ عاد قبیلے کے لوگوں نے پتھر سے بت بنائے اور بت پرستی شروع کر دی۔ انہوں نے اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر دیا اور بت پرستی کے ساتھ وہ برا کام کرنے لگے۔ اس لیے اللہ نے ایک اور پیغمبر کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس بار اس کام کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو چنا تاکہ وہ لوگوں کو بھروسے مند صلاح دے سکے۔ پیغمبر ہود علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اللہ نے مجھے تمہارے لیے بھیجا ہے، وہی ہے جس نے یہ کائنات تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں بہت ساری عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں بہت علم دیا۔ تم لوگوں کو بت پرستی بند کرنی چاہیے۔ اللہ بس ایک ہے اور تمہیں ان کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن لوگوں نے ان پہ ہی الزام لگاتے ہوئے کہا کہ تم آخر ہمیں صلاح دینے والے کون ہو؟ پیغمبر نے ان سے کہا، مجھے تم لوگوں کو اللہ کی راہ دکھانے کے لیے چنا گیا ہے۔ میری بات غور سے سنو۔ اگر ایسا تم نہیں کرو گے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تمہیں سزا دیں گے۔ لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی اور کہا کہ تم صرف ایک جھوٹے ہو، تمہاری کیوں سنیں؟ پیغمبر نے کہا، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ عہد کے لوگوں نے کہا، اگر تم جھوٹے نہیں ہو تو اس بات کو ثابت کرو اور کہو اپنے اللہ سے کہ ہمیں سزا دے۔ یہ سن کے پیغمبر بہت مایوس اور اداس ہو گئے۔ انہوں نے زور دے کر کہا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ پر انہوں نے ان کی ایک نہ سنی اور وہاں سے چلے گئے۔ پیغمبر نے دوسرے قبیلے کے لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہیں کیا لگتا ہے یہ گھر ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں؟ وہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں قسمت دی، وہی میرا اور تمہارا مالک ہے۔ میں تمہیں پہلے ہی آگاہ کر چکا ہوں، تم اللہ کی راہ پر نہ چلے تو وہ تمہاری جگہ دوسروں کو بھیجیں گے۔ وہ سب جانتا ہے اور سب دیکھ رہا ہے۔ پر دوسرے قبیلوں کے لوگوں نے بھی انہیں جھوٹا اور فریبی کا قرار دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں اس پوری کائنات کے مالک کا پیغمبر ہوں، میں تم لوگوں کو اس کی رضا بتا رہا ہوں۔ لیکن انہوں نے ان کی نہیں سنی اور ان سے منہ پھیر لیا۔ لیکن قبیلے میں محض کچھ لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر کی بات سنی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ اللہ جلد ہی عاد قبیلے کے لوگوں کو سزا دیں گے۔ اللہ کافروں کو سزا دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی امیر ظلم ڈھانے والا ہو۔ اگلے ہی کچھ دنوں میں پورے قبیلے میں بھینکر سوکھا پڑا۔ پورے آسمان میں کوئی بادل نہیں تھا اور سورج ریگستان کو جھلسا رہا تھا۔ عاد قبیلے کے لوگ پیغمبر کے پاس آئے اور پوچھا، یہ سوکھا کیوں؟ پیغمبر نے جواب دیا کہ اللہ تم لوگوں سے بہت ناراض ہیں، اگر تم لوگ اس پر یقین کرتے ہو تو وہ تمہیں معاف کر دیں گے اور قبول کر لیں گے اور بارش بھیجیں گے۔ انہوں نے اور بھی طنز کر کے کہا کہ تم صرف ایک بے وقوف ہو، تم کچھ نہیں جانتے۔ سوکھا اور بڑھ گیا۔
درخت پیلے پڑ گئے اور پودے سوکھ گئے، لیکن لوگوں نے بت پرستی جاری رکھی۔ کئی مہینے بیت جانے کے بعد بھی قبیلے کو بارش کی ایک بوند بھی نصیب نہیں ہوئی۔ عاد قبیلے کے لوگوں نے اللہ کو اپنا مالک ماننے سے انکار کر دیا اور وہ بتوں کی عبادت کر بارش کی التجا کرتے رہے، لیکن سوکھا 3 سال تک چلا۔ ایک دن جب پیغمبر اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو اللہ نے ان سے کہا کہ وہ اپنے سچے ساتھیوں کو اکٹھا کریں اور عاد قبیلہ چھوڑ دیں۔ جلدی ایک کالا بادل عاد قبیلے کے آسمان پر دکھائی دیا۔ کافروں کو احساس تک نہیں ہوا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے انہیں آگاہ کرنے کے لیے یہ بادل بھیجا ہے۔ انہیں لگا اس کالے بادل کے ذریعے انہیں بارش متاثر ہوگی۔ وہ پھر بت پرستی کرنے لگے۔ اچانک موسم نے کروٹ لی، بہت تیز ہوائیں چلنے لگی۔ ہوائیں اتنی تیز تھی کہ درخت، پودے اور لوگوں تک کو ہلا ڈالا۔ یہ ہوائیں دن بدن بڑھتی ہیں۔ پھر عاد کے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی سزا ہے اور وہ ڈر کے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ہوائیں اتنی خطرناک ہوتی چلی گئیں جس سے ان کے گھر نیست و نابود ہو گئے۔ پہاڑوں پر بنائی ہوئی ان کی عمارتیں بھی ڈہ گئیں۔ کافر وہیں دفن ہو گئے۔ طوفان لگاتار 7 دن اور 8 راتوں تک چلا اور قہر برساتا رہا۔ ہوائیں تب تک نہیں رکی جب تک پورا عاد قبیلہ نیست و نابود نہ ہو گیا اور عاد علاقے کے سارے کافر ختم ہو گئے۔ صرف پیغمبر ہود علیہ السلام اور ان کے سچے ساتھی محفوظ تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی ہدایتوں پر عمل کیا تھا۔ وہ حضر موت چلے گئے اور وہاں سکون سے گزر بسر کرنے لگے۔ اگر آپ لوگوں کو